قربانی کس پر واجب ہے، یہ مسئلہ ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے، ضروری ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ 5 چیزوں کو سب سے پہلے آپ سمجھ لیں: سونا، چاندی، مال تجارت یعنی وہ سامان جو بیچنے کے لیے خریدا گیا ہو، اور پیسہ، اور ضرورت سے زائد سامان۔ یہ 5 چیزیں اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یا اس سے زیادہ کو پہنچ جاتی ہیں تو قربانی واجب ہو جائے گی، یا ان میں سے 3، 2 یا 1 بھی اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے تو بھی اس شخص پر قربانی واجب ہوگی، اور ہاں قرضہ بھی اس کا مائنس کر دیا جائے گا۔ اور ضروری سامان کیا ہے، یعنی جس کو کہا جائے کہ جی یہ تو ضروری چیزیں ہیں، ضرورت میں ہیں، تو جیسے گھر کا مکان ہے جس میں آپ رہتے ہیں، یا کوئی دوسرا مکان ہے جو رہنے کے لیے ہی لیا گیا ہے، بیچنے کے لیے نہیں لیا گیا، وہ بھی آپ کی ضرورت میں شامل ہوگا۔ فریز، واشنگ مشین، کولر، موبائل، بائک، کارز، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ضرورت میں آتی ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کسی کے پاس 5 گاڑیاں ہیں اور 5 کی 5 استعمال ہوتی ہیں تو وہ بھی ضرورت کی چیزوں میں مانی جائے گی۔ اور اگر ایک گاڑی ہے اس کو استعمال نہیں ہوتا، پورا سال وہ کھڑی رہتی ہے، استعمال نہیں ہوتی، تو پھر اس کو ضروری چیزوں میں نہیں مانا جائے گا، اس کی قیمت لگائی جائے گی۔ اسی طرح سے گیس، بجلی کا بل اور ضروری راشن کا خرچ نکال کر کے، اور جو آپ پر قرضہ ہے اس قرضے کو نکال کر کے مائنس کرنے کے بعد جو رقم آپ پر بچتی ہے، یا جو سونا چاندی آپ پر بچتی ہے، اب حساب لگا لیں، اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ یہاں تک کہ قربانی کے 3 دنوں میں اگر کوئی شخص مالدار ہو جاتا ہے، یعنی صاحب نصاب ہو جاتا ہے، تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور وہ عورتیں جن کے پاس سونا چاندی وغیرہ ہیں ان پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے، اس لیے کہ شریعت سونا چاندی کو ضرورت کی چیزوں میں نہیں مانتی ہے۔ یہ تو آدمی یعنی اسٹاک کرتا ہے اور ایک مارکیٹنگ وغیرہ کے لیے ان کو اسٹاک کر کے رکھتا ہے، تو شریعت ان کو ضرورت کی چیزوں میں نہیں مانتی۔ اگر آپ کے پاس سونا ہے، یہاں تک کہ 1 تولہ سونا بھی اگر آپ کے پاس ہے اور کچھ پیسے ہیں، 1 روپیہ بھی آپ کے پاس ہے، تو بھی آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی، اس لیے کہ 1 تولہ سونا کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ بیٹھتی ہے، تو قربانی واجب ہوگی، چاہے شوہر آپ کی طرف سے کر دیں یا آپ سونا بیچ کر کے قربانی کریں، لیکن آپ کے لیے قربانی کرنا ضروری ہوگا۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ لہذا جن پر قربانی واجب ہے گھر کے افراد میں، اگر شوہر مالدار ہے، شوہر صاحب نصاب ہے، شوہر پر الگ قربانی ہوگی، بیوی کے پاس سونا چاندی ہے تو بیوی پر الگ قربانی ہوگی۔ تو واجب قربانی کرنے کے بعد میں اگر آپ کو اللہ نے گنجائش دی ہے، وسعت دی ہے، تو آپ اپنے نبی کی طرف سے قربانی کریں، امت کی طرف سے قربانی کریں، اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کریں، اپنے نبی علیہ السلام کی طرف سے ضرور قربانی کریں اگر وسعت ہے تو۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے بھی حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ امت کی طرف سے ذبح کیے تھے، تو لہذا ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم بھی نبی علیہ السلام کو اپنی قربانیوں کے موقع پر یاد رکھیں اگر اللہ نے گنجائش دی ہے۔ لہذا اس مسئلے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔